حضرات گرامی، دنیاوی زندگی میں انسانوں کے ساتھ تعلقات بناتا ہے۔ ان تعلقات میں اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے۔ کبھی انسان کے تعلقات انسانوں کے ساتھ بڑے شاندار اور بہترین ہو جاتے ہیں، اور کبھی کسی وجہ سے ان تعلقات میں درار آ جاتی ہے۔ معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے، آداب زندگی، انسانوں کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے کے لیے ان کے بہترین شاندار سنہری اصول جو ہیں وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے سکھائے ہیں۔ اگر انسان ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے تعلقات کو قائم کرے، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے وہ طے کرے، تو یقیناً اس کے وہ تعلقات تادیر بھی ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کو بڑھانے کا ذریعہ بھی بنے گے۔ لیکن اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین اور بتائے ہوئے آداب زندگی کو فالو نہیں کرتا، معاشرے میں رہتا ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے انسانوں کے ساتھ تعلقات اپنی مرضی سے یا کسی اور کی طرف سے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قائم کرتا ہے، تو وقتی طور پہ شاید وہ تعلقات قائم ہو جائے لیکن وہ تادیر نہیں ہوں گے اور ان تعلقات میں محبت اور پیار نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں، ایسے کون سے معاملات ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے رسول نے انسانوں کو منع کیا ہے کہ آپ یہ کام نہ کرنا ورنہ تمہاری زندگی، دنیاوی زندگی تمہارے لیے گزارنا مشکل ہو جائے گی، خود بھی پریشان ہوگے اور لوگوں کو بھی تمہاری وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے وہ آداب زندگی بیان کیے، جو انسان ان آداب زندگی کو اختیار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بہتر اور بہترین بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی جو اللہ نے جن چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے ان کو سمجھتا نہیں ہے یا ان کے مطابق اپنی زندگی نہیں بناتا ہے تو وہ خود بھی پریشان ہے اور لوگوں کو بھی پریشان کرنے والا بن جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 26واں پارہ، سورت کا نام سورہ الحجرات ہے۔ اللہ تعالیٰ آداب زندگی سکھا رہے ہیں ہر اس شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے ایمان والو، اے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، اے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تھم بڑھنے والے، اے خود کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار کہنے والا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی بھی گروہ جو ہے، کوئی بھی جماعت جو ہے وہ دوسری جماعت کا، دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیا پتا کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نظروں میں تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔
عسى ان يكن خيرا منهن، اس بات کا کیا علم، کیا پتا کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان عورتوں سے بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والی۔ تو آداب زندگی میں جو پہلی بات اللہ رب العالمین نے سکھائی ہے، جو تعلقات کو خراب کرنے والی بات ہے، جس سے اللہ روک رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی کو کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بھی انسان کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے تو وہ آپ کو پرفیکٹ نظر نہیں آ سکتا، ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں، اور اس کی نشاندہی خود پیارے پیغمبر نے بڑے خوبصورت طریقے سے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمایا کل بنی آدم خطائین وخیر الخطائین التوابون، آدم کی جتنی بھی اولاد ہے اس میں مرد ہے یا عورتیں ہیں، وہ سارے کے سارے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ ہر ایک سے مسٹیک ہو سکتی ہے، غلطی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار یعنی گناہگاروں میں، خطا کاروں میں، غلطیاں کرنے والوں میں وہ بڑا بہترین بندہ ہے۔ کون سا بندہ بہترین ہے؟ خیر الخطائین التوابون، جو اپنی غلطی کرنے کے بعد رجوع کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، معافی تلافی کر کے معاملے کو درست کر لیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک گناہ، ایک غلطی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے، ان کے ساتھ بغاوت کی جائے، ان کے حکم کی حکم عدولی کی جائے، تو اس کی معافی یقیناً اللہ سے مانگنی پڑتی ہے، جسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کی حق تلفی کی جائے یا پیارے نبی کی تعلیم کے مخالف اپنی زندگی گزاری جائے تو اس سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ حقوق اللہ میں جو معاملہ ہو جائے اس کی معافی یقیناً اللہ سے مانگنی چاہیے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک غلطی یہ ہے کہ انسان کے ساتھ زیادتی کرے، اس کے ساتھ ظلم کرے، اس کی حق تلفی کرے، جسے حقوق العباد کہتے ہیں، اس کی معافی یقیناً انسان سے ہی مانگنی پڑتی ہے۔ حقوق اللہ کا معاملہ تو اس طرح سے اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں گا تو انسان کی بہت ساری غلطیوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دوں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے ثواب دیدی اختیارات میں سے ایک بڑا اختیار ہے۔ وہ قیامت کے دن جسے چاہے گا، بہت گنہگار بندے کو بھی اپنی رحمت سے وہ معاف کرنا چاہے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جیسے خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، باقی جتنا مرضی کو گناہگار ہو اللہ اگر چاہیں گے تو اسے معاف کر دیں گے۔ یعنی حقوق اللہ میں معاملہ خراب ہو تو اللہ سے انسان معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دیں گے۔ بن معافی چلا گیا ہے، اللہ قیامت دن اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حقوق العباد میں کمی پیشی ہے، بندے کے ساتھ بندے نے زیادتی کی ہے، بندے کے حق تلفی کی ہے، بندے کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کی معافی لاکھ چاہے بندہ اللہ سے مانگتا رہے، ساری زندگی مانگتا رہے، جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگے گا اس کا معاملہ درست نہیں ہو سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ انہی حقوق کا ذکر فرما رہے ہیں جو انسان کے ساتھ۔ تو پہلی جو آداب زندگی میں سے جو پہلا ادب سکھایا، جو پہلی تعلیم دی ہے اس رکوع میں، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ کوئی مرد کسی مرد کا یہ کام نہیں بنتا ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد کا مذاق اڑائے، کسی برادری کا یہ کام نہیں بنتا ہے کہ وہ کسی دوسری برادری کا مذاق اڑائے، کسی گروہ اور جماعت اور پارٹی کا یہ ثواب دیدی اختیار نہیں ہے کہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے اگر وہ مسلمان ہے، مومن ہے، کہ وہ دوسری پارٹی، جماعت اور گروہ کا مذاق اڑائے۔ پھر اس میں سے ایمان کے اندر دونوں آ جاتے ہیں، مرد اور عورتیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو ذکر کیا اسپیشلی طور پہ فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتوں کو
بھی چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ مطلب یہ قرآن کی آیت بڑے واضح الفاظ میں سمجھا رہی ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں کی یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کا مذاق اڑائے۔ اعمال میں سے، کبھی اعمال میں سے یہ بہت برا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کر رہے ہیں، اس سے روک رہے ہیں، بتا رہے ہیں تو پوری کائنات کے تمام مسلمانوں اور ایمان والوں کو کہ یہ کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے، اس کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کا مذاق اڑائے۔ یہاں پہ قوم اور قوم کا ذکر ہے، یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، یہ نہیں کہا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، یعنی کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کا بھی مذاق اڑاتا ہے تو اسلام اس کی بھی مذمت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اسلام اس عمل کو بھی پسند نہیں کرتا۔ کجا کہ کوئی مسلمان ہو، مومن ہو، آپ کا اپنا ساتھی ہو، دینی بھائی ہو، اور آپ اس کا مذاق اڑائیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن یہاں پہ بات اللہ تعالیٰ قوم اور قوم کی کر رہے ہیں، غیر مسلم کا بھی مذاق اڑانا اچھا عمل نہیں ہے۔ اسلام اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے۔ آداب زندگی میں سے یہ جو چیز سکھائی جا رہی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، آج کی اس خطبہ میں نے اور آپ نے یہی سمجھنا اور جاننا ہے، کیا میری اور آپ کی زندگی ایسی گزر رہی ہے؟ کیا میں نے کبھی اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے یا اپنے کسی عمل سے کسی دوسرے مسلمان کا مذاق کبھی نہیں اڑایا؟ کیا ہماری زندگیوں میں ہم اس عمل سے، اس کبھی عمل سے ہم باز ہیں، اپنی زندگی کو روکے ہوئے ہیں؟ لیکن جب غور کرتے ہیں اپنی اداؤں کے اوپر، اپنے معاشرے کے رہنے والوں کے اوپر، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے تو کثرت جو ہے اس جرم میں مبتلا نظر آتی ہے۔ آج تو جناب چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کسی دوسرے کی تحقیر کی جاتی ہے، کبھی کسی کی ذات کو لے کر، اس کی باڈی اور جسامت کو لے کر مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی کسی کے چہرے کو لے کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی کسی کی ذات اور برادری کو لے کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی زبان سے کوئی ایسی الفاظ نکل جائیں جو صحیح ادا نہ ہو پائے، جلدی سے یا لاعلمی سے کچھ ایسے جملے نکل جائیں جو مذاق کے زمرے میں آئے، تو ہم فوری طور پر جملوں کو پکڑ کے اگلے کی تذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس عمل میں اپنے آپ کو بڑا بہادر اور بہترین سمجھتے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو میں نے اس کی غلطی پکڑ لی۔ مطلب یہ اوورآل دیکھا جائے تو زندگی کے ہر معاملے میں، ہماری اٹھک بیٹھک میں، گھر سے لے کر گلی محلہ، اور گلی محلے سے جہاں تک ہمارے تعلقات ہیں، کثرت معاشرے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کی تحقیق کی جائے، اسے اپنے سے نیچا دکھایا جائے۔ اس کے لیے جتنی محنت کرنی پڑتی ہے، جتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، جتنے لوگوں کا گروپ بنانا پڑتا ہے، گروپ بنانا پڑتا ہے، ہم اس سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں کہ سامنے والے کو اٹھنے نہیں دینا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ بات سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں، جو مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا میرا اور آپ کا خالق اور مالک ہے۔ اگر اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہو، خوشیاں چاہتے ہو، تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم خوش زندگی گزارو، خوش و خرم تمہاری زندگی ہو اور سکون تمہاری زندگی ہو، تو معاشرے میں رہتے ہوئے انسانوں سے تمہارے تعلقات بہترین ہو۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی اتنی سخت مذمت کی ہے کہ بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، میرا آپ کا اس بات کے اوپر ایمان ہے اور ایمان ہونا بھی چاہیے کہ اس روح زمین کے اوپر جتنی بھی زمین ہے، یہ سب سے زیادہ پاکیزہ، اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ مقدس، محترم، محتشم اور باعث تقریب جو جگہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں، میں اے بیت اللہ، اے کعبہ، ایسی انگلی کا اشارہ کیا کہ اے کعبہ، میں اس بات کو جانتا ہوں، میں نبی اس بات کو جانتا ہوں کہ اس روح زمین پہ جتنی اللہ نے یہ زمین بچھائی ہے، تو سب سے محترم اور محتشم جگہ ہے،
جہاں پہ تو قائم ہے، جہاں پہ تجھے بنایا گیا ہے، پوری روح زمین پہ اس سے بہترین کوئی دوسرا پلاٹ نہیں ہے۔ تو سب سے مقدس جگہ ہے، عزت والی ہے، حرمت والی ہے، محترم ہے، محتشم ہے۔ لیکن والذی نفسی بیدہ، اے کعبہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہوگی جو اس کے بعد رسول اللہ کرنے والے۔ کہا مجھے قسم ہے اللہ رب العالمین کی، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیری حرمت، تیری عزت جتنی بھی ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایک مومن کی عزت اور اس کی حرمت تجھ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ہم کعبے کا تو ادب کرتے ہیں، کعبے کا تو احترام کرتے ہیں، بھائی اس طرح ٹانگیں نہیں کرنی گناہ ہوتا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں ہے، رسول اللہ نے منع کیا ہے، یہ جرم ہے، یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ لیکن صبح دوپہر شام ایک مسلمان کی تحقیر کیجئے، اسے اس کی تذلیل کیجئے، اس کا ٹھٹا اور مذاق اڑائیے، اس پہ ہمارے کانوں پہ جو تک نہ رہے۔ کیسا ایمان، کیسی مسلمان، کیسا ادب، کیسا پیار، کیسی محبت۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس بات سے منع کیا، لیکن ہماری گفتگو کا آغاز بھی اسی کام سے ہوتا ہے۔ کوئی رشتہ دار ماڑا غریب ہو اور دعوت بھی ہم نے خود دی ہو، وہاں پہ ایک وہ رشتہ دار آ جائے جو مال و متاع میں اللہ نے اسے باقیوں سے ممتاز رکھا ہے، اب ہماری ہر گفتگو کا آغاز بھی، ہر ہمارے مذاق اور لطیفے کا اختتام بھی اسی ماڑے اور غریب رشتہ دار کے اوپر ہوگا جو ہماری مجلس میں بیٹھا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مال کا سر کر لیا۔ اسی طرح دوستوں میں کہتے ہیں جی دوستی میں سب جائز ہوتا ہے، اسلام کہتا ہے دوستی وہی کامیابی والی ہے جس میں سب سے پہلے عزت کا خیال رکھا جائے۔ ہماری دوستیاں کیا ہے؟ ہمارے ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ ہے، یہ دیکھنا ہے معاشرے میں، اسی لیے تو پریشانی بنی ہوئی ہے، اسی لیے تو ہر بندہ ہی اپنی عزت کے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے۔ پتہ نہیں کتوں کوئی ویڈیو نکل آئے، پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے وہ میرا جناب آئیڈیو ریکارڈ کر لے۔ آج کل یہ ویڈیو آئیڈیو کا بڑا چکر بڑا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اگر ایمان والے ہو تو اللہ تمہیں منع کرتا ہے اس بات سے، اللہ تمہیں روکتا ہے اس بات سے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو ایسے شخص ہوں گے، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ان کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا اور سمجھایا ہے، نشانیاں بتائی ہیں۔ فرمایا لا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم۔ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور آئیں گے، اللہ رب العالمین لا ينظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، یعنی اللہ ان کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں، بالکل پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ آگے ہیں۔ یہ دو قسم کے گروہ جب دربارے رب تعالیٰ میں کھڑے ہوں گے تو ان کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، میں نہ اللہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ جو دنیا میں یہ گناہ کر کے آئے ہیں، وہ انبار جو اپنے گلے میں ڈال کے آئے ہیں، وہ گناہوں کا ایک بڑا پلڑا یہ جو اٹھا کر لائے ہیں، وہ پنڈ ان کے اوپر ہی لادی رکھی جائے گی، بالکل ایک بھی معاف نہیں کیا جائے۔ آگے الفاظ دیکھیے، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بلکہ اللہ ان ظالموں کو بدترین سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ اس فرشتے ہم سب کو نکال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، تین بڑی باتیں کر کے، نہ اللہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ گناہوں سے پاک کریں گے،
بلکہ اللہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ دو قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ میں الکبر بترک الحق وغمط الناس، جرم ان کے یہ ہے کہ یہ دنیا میں حق بات کا انکار کرنے والے، تکبر کرنے والے ہوں گے، تکبر سے زندگی بسر کر کے ہوں گے، لباس اچھا ہے، گاڑی اچھی ہے، گھر اچھا ہے، یہ رب کی دین ہے، ہذا من فضل ربی کہنے کی بجائے خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ کر زندگی گزارتے ہوں گے، باقی انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے ہوں گے۔ پہلا جرم تکبر سے زندگی گزارتے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر مرضی کی زندگی گزارنے والے، حق کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور دوسرا فرمایا وغمط الناس، دوسرے انسانوں کو اپنے سے حقیر سمجھنے والے، اے میرے لیول ہی نہیں، ادھی میری یاری بھانی نہیں سکتی، میں کیا اور یہ کیا، میری ہر چیز برانڈڈ اور اس کی ہر چیز لو کوالٹی کی، میرا اس کا جوڑ نہیں بنتا، مانا سے ہی میرے چاچے کا بیٹا ہے، مانا ماموزاد ہے، لیکن کیا کروں اس کا میرا سٹیٹس ملتا نہیں ہے۔ یہ سوچ رکھنے والا ابھی زبان سے کہا نہیں ہے غمط الناس، حدیث کے الفاظ کو سنیے، من میں کسی کی تحقیر کرنے والا، اندر سے کسی کو چھوٹا سمجھنے والا، اپنے دل و دماغ میں یہ بات سوار کر لینے والا کہ اس کا اور میرا جوڑ نہیں بنتا ہے، یہ میرے لیول کا نہیں ہے، اس کا میرا سٹیٹس ایک نہیں ہے، اس سے تعلقات بناتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کا تعارف کرواتے ہوئے مجھے اپنے آپ میں ہزیمت محسوس ہوتی ہے، یہ سوچے رکھنے والا قیامت دن اللہ نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، گناہوں سے بھی پاک نہیں کریں گے، بلکہ دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے معاشرے کی کثرت اللہ کی قسم اسی جرم میں مبتلا نظر آتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، آج میرے معاشرے کی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آج کبھی چیک کر کے دیکھیے انسان انسانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو مومن بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بھی کہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کسی قوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی دوسری قوم کا مذاق اڑائے۔ تمہیں نہیں پتا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نظروں میں کتنا مقبول ہے، وہ اللہ کی نظروں میں تم سے کتنا بہتر ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، تمہیں نہیں پتا ہے جس عورت کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ ابو ذر غفاری غفار قبیلے کے سربراہ ہیں، چودھری ہیں، اپنے قبیلے کے بڑے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا مدینہ طیبہ میں تو سارے کے سارے قبائل کہتے کہ دیکھو جی یہ مسئلہ اختلاف کا ہے، اس میں صلح چاہتے ہیں، اس میں پیچ اپ چاہتے ہیں، تو چلو ابو ذر غفاری کے پاس جاتے ہیں۔ بندہ سگڑ آدمی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، مال والا بھی ہے، بڑے قبیلے کا سردار بھی ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم مانتے ہیں۔ توجہ سے سنیے، صحیح مسلم کا واقعہ تو سنا، ٹھیک ہے؟ پنچایت لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں، لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں، گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، دو گروہوں کا اختلاف ہے، ان میں صلح کروانے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ وہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ نے کہا کہ جی میری رائے میں یہ بات اس طرح سے آپ کر لیں تو یہ بہتر ہوگی۔ باقی لوگ خاموش ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو ذر، یہ جو آپ نے مشورہ دیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، میرے خیال سے یہ کام اس طرح سے کر لیا جائے تو بہتر ہو جائے۔ بس اتنی سی بات کی۔ تو ابو ذر نے پتہ کیا کہا او کالی ماں کے بیٹے، یہ الفاظ ہے ان کے، کہا او کالی ماں کے بیٹے، تو کیا
اور تیری اوقات کیا. اب تو ابو ذر کو بتائے گا کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے. پہلے اپنی بیک گراؤنڈ کو دیکھ، تو ہے کیا؟ بکتا بکاتا آیا ہے، غلام تھا، ابو بکر نے خریدا، تجھے آزاد کیا. کوئی تیری بیک گراؤنڈ نہیں، کالا تیرا رنگ ہے، کچھ تیرے پلے نہیں ہے، اور ایک چودھری کی بات کو تو کاٹ رہا ہے، ایک سردار کی بات سے اختلاف کر رہا ہے. تیری ایسی حیثیت ہوئی کب؟ اتنی حیثیت کا تو مالک کب ہوا؟ اب لوگوں نے دیکھا، ابو ذر کے الفاظ کو سنا، بلال کے دل پہ چوٹ لگی. اسی وقت اس مجلس سے نکلے اور نکلتے ہی سیدھے چلے گئے وہاں پہ جہاں پہ پوری کائنات کے انسانوں کو راہ ہدایت ملتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جا کے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو کہا تھا کہ ابو ذر میرا بھائی ہے، آپ نے کہا تھا مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، تو آج میرے بھائی نے یہ بات کی، میں نے اختلاف کیا اور اس نے مجھے میری ماں کی گالی دی ہے، اس نے میری تحقیر کی ہے، اس نے میری تذلیل کی ہے بڑے مجمع میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بلال اچھا یہ جو بات کہہ رہے ہو واقعی ایسے ہوا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلاؤ ابو ذر کو. اب یہ چودھری ہیں، یہ سردار ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ ان کا بھی ایمان تھا، میرا اور آپ کا بھی ایمان ہے. کائنات کے سارے چودھریوں کی چودراہٹ، سارے سرداروں کی سرداریاں، سارے بڑوں کی بڑا پن اکٹھا کرو، محمد رسول اللہ سے جوتے کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. آؤ ادھر ذرا میرے پاس. آئے، پوچھا بلال سے کیا کہا. اب جو سمجھدار ہوتا ہے نا غلام، جو پیار کرنے والا ہوتا ہے، وہ ادائیں بھی سمجھ لیتا ہے. جب ابو ذر نے دیکھا نا کہ رسالت نبوی، پیارے آقا کا پیارا نورانی اور مبارک چہرہ غصے کے ساتھ سرخ ہوا ہے، ڈر گئے، کانپ گئے کہ یہ غصہ میری وجہ سے ہی ہے. کہا ابو ذر بتاؤ بلال سے کیا کہا ہے. جب یہ الفاظ سنے تو اپنی ساری باتیں یاد آ گئی جو بلال سے بڑے مجمع میں کہی تھی. کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجیے. کہا ابو ذر میں نے تو سمجھا تھا کہ تو اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا ہے، لیکن تیری اس گفتگو سے لگتا ہے کہ تیرے اندر کی جو جاہلیت ہے وہ ابھی تک ہے ہی نہیں. یہ چودھری کو ڈانٹ پڑ رہی ہے ایک کمی کی وجہ سے. ہے کیوں نا کمی ہے بولا. میں کہتا ہوں کمی نہیں ہے، کمی وہ ہوتا ہے جو اپنی گفتگو سے دوسرے کی تذلیل کرتا ہے. چودراہٹ ذات میں نہیں ہوتی ہے، کریکٹر اور کردار میں ہوتی ہے. یہاں پہ ابو ذر کو نبی رسول اللہ سے کہنا کہ تو چودھری نہیں ہے، تو سردار نہیں، تو ایک جاہل آدمی ہے. تم نے بلال کے ساتھ جو توہین امیز رویہ اختیار کیا ہے، میں نبی نے اسے پسند نہیں کیا کہ اللہ کے نبی معافی چاہتا ہوں معاف کر دیجئے. کہا مجھ سے معافی نہ مانگو، بلال سے معافی مانگو. اگر بلال معاف کر دے گا میں نبی بھی معاف کر دوں گا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا. حضرات اللہ کی قسم یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے. ذرا غور کیجئے یہ چودھری صاحب کیا کرنے لگے. یہ ایک بڑے قبیلے کا سردار، یقین مانیے اٹھا کر دیکھیے تاریخ اسلام کو، مدینے کا سب سے رئیس جو سردار تھا اس کا نام ابو ذر غفاری تھا. پورے مدینے میں سب سے امیر بندہ، بہت بڑا قبیلہ، پورے مدینے کا بڑا قبیلہ غفار قبیلہ جس کا یہ سردار ہے. باہر آئے، بلال مسجد کے باہر کھڑے ہیں. اب لوگوں نے دیکھا وہی مجمع جو وہاں گھر پہ تھا، ڈیرے پہ اکٹھا ہوا تھا، وہ یہاں پہ بھی موجود ہے. ابو ذر کیا کرنے لگے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. ایسے سر سے پگڑی اتاری ابو ذر نے، سائڈ پہ رکھ دی ہے، ایسے زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، اپنی گال کو زمین پہ رکھتے ہیں اور بلال سے کہتے ہیں بلال یہ جو اوپر والی گال ہے نا اس پہ اپنا پاؤں رکھ تاکہ میرے اندر سے تکبر نکل جائے. میں نے جو تیری تذلیل کی ہے وہ الفاظ کے ساتھ تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو میری تذلیل کر عمل کے ساتھ. اپنا پاؤں میرے چہرے پہ رکھ تاکہ لوگ دیکھیں کہ مدینے کا چودھری ابو ذر نہیں ہے بلکہ بلال ہے جسے محمد رسول اللہ نے چودھری بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. وغامت الناس، لوگوں کی تحقیر کرنے والا، لوگوں کی تذلیل کرنے والا، قیامت کے دن ایسا بدبخت ہوگا کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا. قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، یہ اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم.
اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ آداب زندگی میں سے ادب سکھاتا ہے کہ کسی قوم کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی دوسری قوم کا مذاق اڑائے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی دوسرے انسان کا مذاق اڑائے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ کسی عورت کے لیے جائز ہے وہ کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ تمہیں نہیں پتا کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو کتنی بہترین ہو۔ آخری بات کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ عورتوں میں وہ عورت جس کے ساتھ پیارے نبی کو بڑی محبت تھی۔ پوچھا کسی پوچھنے والے نے، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت ہے؟ کہا دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عائشہ کے ساتھ محبت رضی اللہ عنہا۔ اس محبت کر لے جس کے ساتھ رسول اللہ کو محبت ہے، اسی کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے۔ ہاں اسلام یہ ہے میرے بھائیوں، تعلیم دین کی یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دیکھیے، اور میری اور آپ کی زندگی کہاں پہ کھڑی ہے اس پہ غور کیجیے۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی وہ حفصہ، وہ صفیہ رضی اللہ عنہ، وہ صفیہ اللہ کے نبی کی ابھی بیوی ہیں۔ کہا وہ صفیہ فلاں وقت میرے پاس آئی، اس نے آ کر میرے ساتھ اس طرح سے بات کی اور اختلاف کیا۔ اللہ کے نبی وہ صفیہ، وہ چھوٹے قد والی، بس اتنی بات کی۔ کہا اس کی طرح دیکھیے حیثیت، وہ صفیہ جو چھوٹے قد والی ہے اس نے میری بات کو کاٹا، مجھ سے اختلاف کیا اس نے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا رسول اللہ نے کہا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ کے ساتھ محبت ہے، اور یہی عائشہ رضی اللہ عنہا صفیہ کی تحقیر کر رہی ہیں رسول اللہ کے سامنے، کہہ رہی ہے وہ چھوٹے قد والی صفیہ۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم نے کیا کہا ہے؟ اس طرح صفیہ کا ذکر کیا ہے، اگر اس کے سامنے تم کرو اسے یہ برا لگے، میں نبی تمہیں بتا دوں کہ تم نے یہ اتنی سخت بات کی ہے۔ یہ اللہ کے نبی غصے میں کہہ رہے ہیں، کہا تم نے اتنی سخت بات کی ہے، اتنی بری بات کی ہے۔ صفیہ جو کہ واقعتاً چھوٹے قد کی تھی، لیکن رسول اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار لگی کہ تم نے اسے ایسا کیوں کہا ہے؟ کہا عائشہ یہ اتنی بری بات ہے، یہ اتنی غلط بات ہے، اگر اس کو بڑے سمندر کے اندر ڈالا جائے، سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے، زہر بن جائے، لیکن تیری اس بات کا زہر پھر بھی خطرناک ہے۔ اللہ اکبر کبیر، تم نے یہ بات کیسے کہہ دی ہے؟ یہ محبت کرنے والے رسول اللہ اس کو اپنی چہیتی بیوی سے اسے ڈانٹ کے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ اللہ کی نظروں میں تم سے بہتر ہو۔ حضرات اسلام یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے، اگر بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں، معاشرے میں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عزت کی حفاظت کرے، تو پھر آپ لوگوں کی حفاظت کرنا سیکھ لیجئے، لوگوں کو عزت دینا سیکھ لیجئے۔ کسی قوم کا، کسی انسان کا مذاق نہ اڑائیے، اس کی ذات کی وجہ سے، اس کی برادری کی وجہ سے، اس کے کم مال ہونے کی وجہ سے، اس کی شکل و صورت میں کمی پیشی ہونے کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی گئی تعلیم مانتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، گارنٹی رسول اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کسی دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اللہ آسمانوں سے آپ کے لیے اچھائیوں کو نازل کر دیتا ہے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور ادب کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے اندر یہ کبھی اعمال موجود ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام کے بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ، شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔